سورہ البقرہ آیت نمبر 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن منع، اس سے جس نے روکا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ذکر کیا جائے ان میں اس کے نام کا، یعنی اللہ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور اس نے کوشش کی ان کو ویران کرنے کی، اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم ان یدخلوہا، نہیں تھے ان کا یہ کہ وہ ان میں داخل ہوتے، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے خوف سے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیے کہ پچھلی جو آیت ہے اس میں فرمایا گیا تھا کہ یہود اور عیسائیوں نے اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں سے دشمنی کی۔ اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اللہ سے بھی دشمنی کی کہ اس کے ذکر کی مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے تو پھر اے مسلمانوں تم کس شمار میں ہو۔ پچھلی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب، جنتی وہ ہے جس کے عقائد اور اعمال درست ہوں گے، تمہارے تو اعمال بھی خراب ہیں اور عقائد بھی خراب ہیں، تو پھر تم جنت کے کیسے دعوے دار ہو گئے؟ اس کے بعد ان کے عقائد کی خرابی بتائی گئی کہ تم انبیاء کرام علیہ السلام کے منکر ہو، اور اب ان کے اعمال کی یہاں پر خرابی بتائی جا رہی ہے کہ تم مسجدیں گرانے والے ہو۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ اہل کتاب کے یہ اقوال مشرکین سے ملتے جلتے تھے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال بھی انہی جیسے ہیں کہ وہ مشرکین بھی مسجدوں کے دشمن ہیں، اور یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ بھی مسجدوں کے دشمن ہیں۔ پھر پچھلے آیت میں بتایا گیا تھا کہ ان اہل کتاب نے جوش عداوت میں ایک دوسرے کے دین کی حقانیت کا بالکل انکار کر دیا، یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے ایک دوسرے کے دین کی سچائی کو جو ہے وہ ان کا سچائی کا انکار کر دیا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی عداوت اس حد تک پہنچی کہ ایک دوسرے کے عبادت خانے گرانے کے بھی پے در پہ ہو گئے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ بے دینوں کا فیصلہ قیامت میں ہوگا، اب بتایا جا رہا ہے کہ جن کی شرارتیں اور جن کا شر حد سے بڑھ جاتا ہے ان کو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ سزائیں دی جاتی ہیں۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے اس میں بہت سے قول ہیں، ان میں سے ایک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصراً واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت شریف کو جلا دیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، اس میں نجاستیں ڈال دیں، خنزیر ذبح کیے، اور یوں بیت المقدس جو ہے وہ خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اسے بنایا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے زمانے میں اس کو بنایا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائی اسلام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں، تم ان کی کہاں تک شکایتیں کرو گے، یعنی مشرکین یہود و نصارہ وغیرہ کی کہاں تک شکایتیں کرو گے کہ ان کی گمراہی کا تو یہ حال ہے کہ باوجود یہ کہ ان کے دین میں بھی مسجدوں کی عزت ہے، مگر انہوں نے جوش تعصب میں اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور انہیں ویران کیا۔ تو بتاؤ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے روکے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ عیسائیوں نے بیت المقدس میں کیا اور مشرکین جو ہیں انہوں نے بیت الحرام میں کیا۔ تو واقعی ہی یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ بعض تو مالی ظلم کرتے ہیں اور بعض جانی ظلم کرتے ہیں اور بعض آبرو کا ظلم کرتے ہیں،
مگر اس میں بڑا ظالم کون ہے؟ اس میں بڑا ظالم وہ ہے جو کسی کا گھر چھین لے، انہوں نے گھر پر قبضہ کیا۔ دوسرا یہ کہ کوئی تو چیز کا غاصب ہوتا ہے اور کوئی اس کے نفع کا، مگر بدترین ہے وہ شخص جو مالک کا ذکر ہی نہ ہونے دے، یعنی اللہ عز و جل کا ذکر ہی نہ ہونے دے۔ تیسرے یہ کہ بعض غاصب مغصوب پر اصل ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض اس کے خریدنے کا، مگر جو خبیث غاصب ہو، یعنی کہ غاصب کہتے ہیں قبضہ کرنے والا، جو کسی چیز پر قابض ہو جائے، تو خبیث قابض وہ ہے جو اصل چیز ہی کو تباہ کر دے اور مالک کا نام بھی نہ لینے دے۔ ان کم بختیوں، یہ جو کم بخت ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی ان مسجدوں میں ڈرتے ہوئے، خوف سے جھجکتے ہوئے آتے۔ اب یہ دیکھیں، انہوں نے ایسے تو نہیں کیا، الٹا انہوں نے اللہ کے ذکر سے روکا، تو اب ان کا یہ انجام ہوگا کہ ان کے واسطے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب ان لوگوں کا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ظلم کیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہوگا، رسوائی ہوگی، اور آخرت میں بھی انہیں سخت عذاب ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جرم کا انجام یہ ہوگا کہ مسجدیں تو پھر بھی آباد ہو جائیں گی، لیکن وہ خود وہاں سے ایسے نکلیں گے کہ پھر دوبارہ ان کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا۔ اب اس آیت سے کچھ ہمیں سبق حاصل ہوئے۔ اچھا، یہ جو سبق میں آپ کو بتاتی ہوں یا فائدے آپ کو بتاتی ہوں، تو ان کو اپنے مائنڈ میں لازمی رکھا کریں اور ان پر ضرور عمل کیا کریں کہ یہی وہ اسباق ہیں جن سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمیں اس آیت سے سبق کیا ملا ہے۔ تو جو سبق ہمیں ملتا ہے وہی ہم نے حاصل کرنا ہے اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ملا، کیا سبق ملا کہ جو شخص مسجد کو کسی طرح ویران کرے، کسی بھی طرح، وہ بہت بڑا ظالم ہے، اور جو اسے آباد کرے تو وہ ثواب کا مستحق ہے، اور بہت بڑے ثواب کا مستحق ہے، کیونکہ وہ ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے جو اسے عطا فرمائے گا۔ اچھا، مسجد کو آباد کرنے کی چند صورتیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں کہ مسجد بنانا اور اس میں چٹائیوں وغیرہ کا انتظام کرنا، تیل بتی یعنی روشنی کا انتظام کرنا، وہاں پر ایک عمدہ عالم امام جو ہے مسجد، اس کو مقرر کیا جائے جس سے کہ جماعت بھی ہو جائے، وہاں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ زینت کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے مسجد کو آباد کرنے کی صورتیں ہیں۔ اس کی آگے ڈیٹیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل، سورہ توبہ میں بھی اس کی آئے گی ڈیٹیل، تو وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ ہم ان ساری صورتوں سے مسجدوں کو آباد کریں گے، تو پھر ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں کہ مسجدوں کی زینت کی ممانت آئی ہے۔ اب جو مسجدوں کی زینت کی ممانت حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اس سے فخریہ زینت مراد ہو سکتی ہے، یا پھر ناجائز قسم کی جو زینت ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس میں تصویریں وغیرہ لگانا، تصویریں ہوتی ہیں نا جو کسی کی بھی لگا لیں، جانوروں کی ہو جائیں اور یعنی کہ انسانوں کی ہو جائیں، کوئی بھی اس طرح کی تصویریں لگا دی جائیں، یا پھر اس طرح بنائی جائے کہ غرور و تکبر کیا جائے۔ اور وہ غرور تکبر کون سا؟ کہ جیسے کسی اور مسجد کو دیکھ کے تو کہیں کہ میں وہ والی مسجد اس طرح ہے تو میں بڑے غرور کے ساتھ یہ والی مسجد اس طرح بناؤں گا، میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو وہ مقابلہ نہیں، اللہ کی محبت میں بنانا ہے یہ سب کچھ، اور اللہ کی محبت سے اس کو آراستہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے، نہ کہ مقابلے کی غرض سے۔ پھر یہ دیکھیں، مسجد میں ہر طرح کا ذکر الہی جائز ہے، خواہ آپ اسے بلند آواز سے کریں یا پھر آہستہ آواز سے کریں، نعت خوانی ہو یا درود اسلام کی محفلیں ہوں، ذکر کی محفلیں ہوں، کوئی بھی ذکر، قرآن پاک ہو جائے، تلاوت ہو جائے، نعت خوانی ہو جائے، درود اسلام کے نذرانے ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ بیٹھ کے اللہ کا ذکر وہ کر سکتے ہیں، یہ سب کا سب جائز ہے۔ لیکن اس کا بھی ایک ٹائم ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تب وہاں پر نماز ہی ادا کی جائے گی۔ نماز کے علاوہ پھر بیٹھ کے آپ ہلکا بنا کر ذکر الہی کر سکتے ہیں، لیکن نماز کے وقت اونچی اونچی آواز میں ذکر یا اونچی آواز میں نعت خوانی وغیرہ نہ کی جائے، کیونکہ پھر نمازیوں میں ان کی جو نماز ہے نمازیوں کی، اس میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ جس چیز کوئی ایسا کام کرنا، یعنی
کہ مسجد میں کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے نمازی جو ہے وہ مسجد میں نہ آئیں، تو پھر یہ مسجد کی ویرانی کی کوشش ہے۔ یعنی وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہاں پہ جو امام مسجد ہے وہ بالکل بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے، خوش اخلاق امام مسجد ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، تاکہ ان کی خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں آئیں۔ پھر اس کے بعد بدبودار چیزیں جو ہیں وہ مسجد میں نہیں لے کے جانی چاہیے، اور خود کھا کے بھی نہیں جانی چاہیے نمازیوں کو، یعنی کہ کچا لہسن پیاز وغیرہ جو ہوتا ہے، یا پھر یہ جو حکے وغیرہ یا کچھ بھی اس طرح کی نشاور چیز یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جن سے کہ اسمیل آتی ہو منہ سے۔ نشاور سے مراد سگریٹ وغیرہ بھی بعض لوگ پیتے ہیں، تو وہ سگریٹ وغیرہ پی کے اس سے بھی بہت اسمیل آتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مسجد میں جانے سے پہلے اپنے منہ کو صاف کر کے جائیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جائیں۔ وہ چیزیں جو کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف دیں تو وہ یہ کام بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے۔ پھر یہ کہ یہ ہونا چاہیے مسجد کی احترام میں کہ مسجد کی جو عمارت ہے وہ عام گھروں سے اعلیٰ اور بلند و بالا ہونی چاہیے، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مسجد نبوی شریف نہایت اعلیٰ اور نفیس بنوائی تھی۔ پھر یہ کہ مسجد کو ویران کرنے والا وہ بھی دنیا میں ویران ہوگا، خوار ہوگا، ذلیل ہوگا، اور اس پر غم اور خوف طاری رہے گا، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ دنیا میں بھی اسے خواری ہوگی اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ملے گا جو کہ مسجد کو ویران کرنے والا ہوگا۔ پھر یہ دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہ مسجد کے لیے چیزیں اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو چیزیں مسجد کے لیے آئیں وہ آپ کو مسجد میں ہی رکھنی ہے، آپ ان کو اپنے گھر کے استعمال نہیں کر سکتی، اس سے بھی تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ سب مسجدیں اللہ ہی کی ہیں لیکن ان کے درجے مختلف ہیں۔ سب سے افضل مسجد جو ہے وہ بیت اللہ ہے، یعنی اللہ کا جو گھر ہے، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، سب سے افضل ترین مسجد روئے زمین پر وہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک جہاں ہے، وہاں جو مسجد نبوی ہے وہ بیت اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ درجے کی مسجد ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر بیت المقدس ہے، اور پھر اس کے بعد ہر شہر کی، یعنی کہ ہر شہر کی جو مسلمانوں کے جو شہر ہیں ان کی جو جامع مسجدیں ہیں پھر ان کی عزت ہے۔ پھر اس کے بعد محلے کی مسجد کی ہے، اور پھر گھروں کی مسجدوں کی عزت ہے، یعنی گھر میں جو جگہ ہم نماز کے لیے پاک صاف کر کے بناتے ہیں کہ یہاں پر ہم نماز ادا کریں گے، وہ بھی ہماری گھر کی مسجد ہوتی ہے۔ پھر مسجد کی حرمت کے بارے میں تفسیر عزیزی نے فرمایا ہے کہ مسجدوں میں جھاڑو دینا، اس کی صفائی کرنا، تھوک وغیرہ سے صاف کرنا، انہیں معطر کرنا یعنی خوشبو وغیرہ سے معطر کرنا، یہ بہت بہترین عمل ہے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد کی جھاڑو حورین بہشتی کا مہر ہے۔ پھر اس کے علاوہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر مسجد کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے، اور اگرچہ ہر مسجد کا ادب اور احترام احکام شریعہ سب یکساں ہیں، لیکن جو مسجدیں بزرگان دین یعنی بزرگوں کے قریب واقع ہوں ان کا ادب اور احترام زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو مسجد کا ادب اور دوسرے اس بزرگ کا ادب جو کہ مسجد کے قریب سو رہے ہیں۔ اس لیے مسجد نبوی، مسجد قدس اور مسجد کعبہ معظمہ جو ہے اس میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہے اور وہاں کا احترام بھی بہت زیادہ ہے۔ اب مسجد نبوی شریف جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، تو اس کا ادب بہت زیادہ ہے، اور پھر کعبہ شریف یعنی جو مسجد ہے کعبہ معظمہ کی، اس کا بھی بہت زیادہ احترام ہے، اس لیے کہ وہاں طواف کی جگہ پر 400 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ سو رہے ہیں۔ پھر مسجد قدس یعنی بیت المقدس، اس کا بھی احترام بہت زیادہ، اس لیے کہ وہاں بھی بہت سے نبی سو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بزرگوں کے شہر کی بھی تعظیم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 58 میں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ اس شہر کے دروازے میں سربسجود ہو جاؤ، کیونکہ وہاں یعنی بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات تھے، اسی لیے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہاں پر احترام کے ساتھ سربسجود ہو جاؤ۔ تو اس سے ہمیں کیا تمام کے تمام بات مسجد کے حوالے سے ہوئی، اور مسجد کے بارے میں تمام مسائل بھی ہم نے پڑھے،
تمام باتیں سمجھ لی، اس کی حرمت کے بارے میں بھی پڑھ لیا کہ اس کی حرمت کیا ہے، اور اس میں ہم نے جانا کیسے ہے، اور اس کے احکامات کیا ہیں، اور وہاں پر اللہ کا جو ذکر ہے وہ ہر وقت ہر حال میں ہم کر سکتے ہیں اور ہر طرح کا کر سکتے ہیں۔ پھر اس آیت کی جو تفسیر ہے اس میں جو صوفیہ کرام فرماتے ہیں، بہت خوبصورت تفسیر صوفیہ کرام نے اس آیت کی فرمائی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی مسجدیں ہیں۔ کتنی خوبصورت بات فرمائی انہوں نے کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی مسجدیں ہیں، بڑا مبارک ہے وہ شخص جو ان مسجدوں کو اس کے ذکر سے آباد رکھے، سبحان اللہ، اور بڑا ظالم ہے وہ جو ان میں دنیاوی وسوسے پیدا کرے اور انہیں اللہ کے ذکر سے خالی کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو دل ہے، وہ کہتے ہیں نا دل اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا گھر، مسجدیں بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، تو ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، اس دل کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا ہے، اور یہی اس کی آبادی ہے۔ اور برے وسوسے، دنیاوی خواہشیں، دنیاوی عیش و عشرت کی باتیں سوچتے رہنا اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو خالی رکھنا، یہ ویرانی ہے، دل کی ویرانی ہے، دل کی مسجد کی ویرانی ہے۔ تو صوفیہ کرام فرما رہے ہیں کہ وہ بڑا ظالم ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے خالی کر دے اور مختلف قسم کے تمناؤں سے ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا نفس اور شیطان یہ بہت بڑے ظالم ہیں کہ یہ تجلی گاہ رحمان یعنی قلوب انسان، یعنی کہ جو اللہ کا گھر ہے وہ انسان کا دل ہے نا، تو فرماتے ہیں کہ یہ قلوب انسان کو اس مسجد کے نمازیوں یعنی رب کے ذکر اور فکر وغیرہ کو وہاں سے روکتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب اللہ عز و جل ان دلوں پر کسی شیخ کی برکت سے تجلی ڈالے گا، تو ان چیزوں کا وہاں داخلہ بھی مشکل ہو جائے گا کہ یہ وہ چیزیں جو ہیں وہاں نہیں جائیں گی مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور مغضوبیت ہے، اور آخرت میں حق سے محجوب رہنے کا بڑا عذاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں تو وطن میں ضروری ہیں اور 3 چیزیں سفر میں لازمی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وطن میں تلاوت قرآن، آبادی مسجد اور مسلمانوں سے محبت، یہ وطن میں ضروری ہیں۔ اور سفر میں کیا ضروری ہے؟ سفر میں خروج فراخی میں اخلاق کی درستی اور ساتھیوں سے جائز خوش طبع یہ کرنا چاہیے۔ اور مسجدیں جو ہیں وطن ارواح ہیں، فرماتے ہیں وہ بڑا ظالم ہے جو روحانی وطن کو برباد کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے صوفیہ کا کہ انہوں نے فرمایا کہ دل جو ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجدیں ہیں، اور ان دلوں کو ہم نے کیسے آباد کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد کرے، آمین ثم آمین۔